دوستوں، خلیل الرحمان قمر کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، جو ان کی غلطی ہے، جو ان کے کردار کی کمزوری کہیے یا اسے وہ جو بھی سمجھ لیں، سامنے آیا ہے۔ دونوں طرف سے بات ہے، انہیں ٹریپ کیا گیا اور جو ان کی کردار کی کمزوری تھی اس کی وجہ سے وہ اس میں پھنس گئے۔ میں اسے کردار کی کمزوری ہرگز نہیں کہتی اگر وہ رات کے 4 بجے وہاں گئے تھے۔ خاتون نے انہیں یہ کہہ کے بلایا تھا کہ وہ کینسر پیشنٹ ہیں، ان کا علاج چل رہا ہے، وہ ساری رات جاگتی رہتی ہیں، اور یہ وضاحت کر رہے ہیں خلیل الرحمان قمر کے ڈاکٹر نے انہیں دھوپ میں جانے سے منع کیا تھا اسکن کی وجہ سے احتیاطاً، اس لیے وہ رات وہاں گئے تھے۔ اس طرح کے کام کرنے والے جو رائٹر ہوتے ہیں، ڈرامہ ساز ہوتے ہیں، ڈرامہ نگار ہوتے ہیں، ڈائریکٹر ہوتے ہیں، یہ لوگ رات گئے تک کام کرتے ہیں، لیکن کسی خاتون کے گھر جانا، جو بھی معاملات ہوں آپ کے، جبکہ صرف 2 لوگ ہوں، وہاں 2 سے زیادہ نہ ہوں، تو بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس گروہ کا ایک سرغنہ ہے جو ہنی ٹریپ کے ذریعے لوگوں کو پھنساتا ہے اور ان سے پیسے وصول کرتا ہے، وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے اور اس نے بہت سی ویڈیوز بھی لیک کر دی ہیں۔ یہ ویڈیوز کس کی جانب سے لیک ہوئی ہیں یہ بات بعد میں کھل کے سامنے آئے گی، لیکن جو آمنہ عروج ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے دونوں طرف سے پھنسایا گیا ہے، دونوں طرف سے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ کچھ تو ہے یہاں پر، ہر کسی کی غلطی ہے، ہر کوئی اس میں شامل ہے، اب بھگتنا پڑ رہا ہے، لیکن جو خاص نقطہ ہے جسے میں اس وقت بیان کر رہی ہوں وہ یہ، اس طرح کے معاملات میں اس خاندان کا کیا قصور ہے، خلیل الرحمان قمر کی وائف کا، اس کی اولاد کا اس معاملے میں کیا واسطہ ہے۔ یاد کر لیجئے عامر لیاقت حسین کو، جس کو اس قدر ٹرول کیا گیا اور ان کے کردار پر اس قدر کیچڑ اچھالا گیا، ان کی ذاتی معاملات کو، نجی معاملات کو، خیر وہ ان کی اہلیہ، سابقہ اہلیہ دانیہ شاہ کی غلطی ہو یا جو بھی ہو، وہ ان کی بیوی نے ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم لوگ، ہم پورا سماج، ہم پوری دنیا مل کر اسے جو سزا دیتے ہیں وہ اسے موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ عامر لیاقت حسین کے ساتھ یہی ہوا تھا، اب یہی کچھ کر رہے ہیں خلیل الرحمان قمر کی فیملی کے ساتھ۔ ان کی اہلیہ شدید اسٹریس میں ہے، اور صرف اہلیہ ہی نہیں، بہت سے لوگ جو ان تمام باتوں کی باریکیوں کو جانتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات سے گھریلو زندگی کس طرح متاثر ہوتی ہے۔ گھر میں ملازمین بھی ہوتے ہیں، پڑوسی بھی ہوتے ہیں جو ہمیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ ایسے معاملات میں کہتے ہیں ارے بڑا نمازی تھا، ہم تو اسے دیکھتے تھے نظریں جھکا کے جا رہا ہے، نظریں جھکا کے آ رہا ہے، اور اتنی ادب سے بات کرتا تھا، یہ آدمی تو ایسا نکلا۔ اس طرح کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے اور بڑی جان لیوا ہوتی ہے ایسی گفتگو جب کی جاتی ہے۔ ان دنوں جو ٹرولنگ کا نشانہ ہے، جو طنز و تیر کے نشتر برسائے جا رہے ہیں خلیل الرحمان قمر کی صاحبزادی حجاب خلیل پر، وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں اور ٹک ٹاک بھی بناتی ہیں، وہ لپ سنک کرتی ہیں، وہ اپنی ایکٹنگ دکھاتی ہیں، اور اس حوالے سے ان کے کام کے حوالے سے میں نے ابھی ان کی ایک ویڈیو دیکھی تھی بہت غور سے، سینکڑوں اس میں کمنٹس تھے، جس میں سے صرف 3-4 کمنٹس ان کے کام کے حوالے سے، باقی سب ان کے باپ کے حوالے سے تھا۔ کہا جا رہا تھا ان کو کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ کی ویڈیو لیک ہو گئی ہے، تم نے دیکھا کہ تمہارے باپ کی رات کی میٹنگ کیسی ہوتی ہے، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ کسی نے تو یہ تک کہا کہ اپنے باپ کو سن اسکرین لگا کے باہر بھیجا کرو اور دیکھو ذرا اپنے باپ کی خبر لو، تمہیں شرم نہیں آئی، تمہارا کیا ارادہ ہے۔ کسی نے تو یہ تک کہا ہے کہ بھائی ابو کیسے ہیں، کچھ ان کے ابو یعنی کہ خلیل الرحمان قمر کی طبیعت پوچھ رہے ہیں اور انہیں مشورہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے باپ پہ نظر رکھو، اور کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب تمہارے حالات کیسے ہیں، تمہارے گھر والے کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، اور انہیں کیا سزا دینا چاہ رہے ہو تم لوگ، اور تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں۔ کام وہ اپنا دکھا رہی ہے، کمنٹس آپ وہاں پہ اس کے ذاتی کر رہے ہیں، چاہتی تو اپنے کمنٹس بند کر دیتی، لیکن آپ لوگوں کا بھی تو ضرب دیکھنا تھا۔ بخش دیجئے کسی کو، ایسی سزا نہ دیجئے، اور خاص طور پر کسی اور کے کیے کی سزا کسی اور کو نہ دیجئے۔ عامر لیاقت حسین کو یاد کر لیجئے، ان کے 2 بچے کس قدر کرب و اذیت سے گزرے ہیں کہ ان کے باپ کو ذلیل و خوار کر کے اللہ ان کے درجات بلند کرے، طنز و تیر کے نشتر چلا کے، اور اس قدر حالات ان کے دگرگوں کر دیے گئے تھے کہ وہ
دنیا سے ہی چلے گئے، یہ سارا ڈپریشن ٹینشن وہ سب اس دنیا میں چھوڑ گئے، وہ تو اس غلط لوگوں کی دنیا سے نکل گئے، کسی اور نگری میں جا بسے، لیکن جو زندہ ہے ابھی یہ دوسری مثال قائم نہ کیجیے، انہیں ان کے لفظوں کی جو خلیل الرحمن قمر نے جو اپنائے رکھے، جو ان کا اسٹائل تھا، جو ان کا انداز تھا، ان کی سزا اسے مت دیں، اور ان کے لیے ایسے کام کبھی نہ کریں کہ وہ اس دنیا کو چھوڑنے کا سوچے، یا پھر یہ کہ ان کے خاندان والے انہیں چھوڑ کر ملک سے باہر جانے کا سوچیں۔ خاص طور پر بچوں کو تو بالکل معاف کر دیں اور اس طرح انہیں ٹرول نہ کریں۔ ایک کی غلطی کی سزا دوسرے کو ہرگز نہیں ملنی چاہیے، اور ایک خاندان کو تباہ و برباد ہونے سے، نفسیاتی مریض بنانے سے بچائیں۔ اپنا کردار ادا کیجیے، آپ کا کردار بہت اہم ہے، انہیں تسلی دیجیے، جو ہو گیا ہو سکتا ہے جو سخت زبان خلیل الرحمن قمر خواتین کے حوالے سے استعمال کرتے رہیں، چاہے وہ میڈیا کی خاتون ہو۔ صبا قمر کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ بہت بے حیا ہے، عجیب سے کپڑے پہنتی ہے، لیکن کپڑے تو اس طرح اتار کے کسی کے سامنے بیٹھنے کی اس کی تو کوئی ویڈیو نہیں آئی تھی نا۔ ہم نہیں جانتے کہ کس کی اللہ کے سامنے کیا اہمیت ہے، کیونکہ اللہ کہہ چکا ہے کہ وہ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں کی ممتا سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کون کس کی نظر میں کیا ہے یہ ہم نہ سمجھتے ہیں نہ ہم فیصلے کرتے ہیں، اس لیے طنز و تیر کے نشتر چلانے سے گریز کیجیے۔ خاص کے بڑے کے کیے کی سزا، باپ کے کیے کی سزا اولاد کو ہرگز نہ دے۔ اولاد وہ بھی جو لڑکی ہے، وہ ٹک ٹاک پہ آ کے جو اپنا کام کرتی ہے وہ ایک الگ ہے، آپ اسے دیکھیے، اس کے فن کو دیکھیے، اسے بتائیے، یہ مت کہیے کہ اس کا منہ کتنا بڑا ہے، اس کا منہ اس کے باپ نے نہیں بنایا، اس کا منہ اسی نے بنایا ہے جس نے آپ کا منہ بنایا ہے۔ خیال کیجیے، یہ بہت مشکل وقت ہے اس خاندان کے لیے۔ عامر لیاقت بے شمار لوگوں کی امداد کیا کرتے تھے، بے شمار لوگوں کی پرورش کیا کرتے تھے۔ پرورش کرنے والا تو خالق کائنات ہے، رب کریم ہے، جو پروردگار ہے، لیکن وہ خود نہیں کرتا، وہ لوگوں کو اپنا حوالہ بناتا ہے، اپنا وسیلہ بناتا ہے، وہ لوگوں کے درمیان کسی اور بندے کو لاتا ہے۔ کون کس کے لیے کیا کر رہا ہے ہم نہیں جانتے۔ کسی کی کردار کی کوئی کمزوری یا کوئی غلطی سامنے آ گئی ہے تو آپ اس میں اپنا حصہ اس طرح مت ڈالیے کہ اسے اس کی سزا دینے لگے اور اسے کہنے لگے کہ یہ ہوا وہ ہوا، تمہارا باپ ایسا تھا، رات 4 بجے گیا، دن 3 بجے گیا۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد اپنے کام ختم کر دو اور سورج طلوع ہونے کے بعد دنیا کی طرف روانہ ہو جاؤ، لیکن کچھ لوگ ہیں جو خاموشی میں اپنا کام کرتے ہیں، رات کی تنہائی میں، تاریکی میں۔ اب مجھے یہ نہ کہیے گا کہ اس طرح کا کام وہ ان کا اپنا کردار ہے جو انہوں نے کیا، جو ان سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کو اب مزید بڑھاوا دے کر ان کے خاندان کو مسائل میں، مصائب میں اور کسی مرض میں مبتلا نہ کریں۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔